تو اول تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے جس کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں۔ تو پروردگار نے کو پکار ایسے موقع پر، جبکہ ایسا زبردست امتحان ہے ایک بندے کے لیے جو کنوارا ہے، نوجوان ہے، بھرپور جوانی ہے اور دروازے بند ہیں، اور ایک عورت دعوت دے رہی ہے۔ اس موقع پر کیا کیا یوسف علیہ السلام نے کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، حالانکہ دل میں خیال بھی آیا لقد ہمت بھی وہم بہا، اور یہی تو کمال ہے کہ اگر خیال آتا ہی نہیں تو پھر کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی۔ جیسے فرشتوں کے دل میں خیال نہیں آتا گناہ کا، تو ان کے دل میں بھی خیال آیا، لیکن خیال وہ اس طرح آیا، حضرت عقیل الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں اس طرح آیا جیسے کہ ایک آدمی روزے دار ہو اور پیاس لگ رہی ہو، گرمی کا موسم ہو، اور کوئی آدمی پانی کا پیالہ لے کر سامنے کیا ہوگا؟ دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچے گا کہ میں روزے دار ہوں، مجھے میرا روزہ ہے، لہذا اس کے ساتھ ساتھ خیال آنے کے باوجود اس کام کو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، کسی بھی روزے دار کا ارادہ نہیں ہو سکتا اگرچہ دل چاہ رہا ہو۔ تو لقد ہمت بھی وہم بہا، یہی تو فضیلت کا مقام ہے کہ خیال آیا تھا لیکن خیال آنے کے باوجود ایک تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے، اور دوسری طرف یہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ جب اس نے کہا ہی طلب تو جواب پہ کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ، سب سے پہلا کام اللہ کی پناہ مانگ، اور انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی پناہ مانگی اور اس احسان کا تصور کیا کہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ ٹھکانہ دینے کے معنی یہ کہ میرے جسم کی تربیت اس نے کی ہے، مجھے پالا پوسا اس نے ہے، یہ نعمتیں مجھے اس نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا۔ ایک طرف تو یہ کیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور دوسری طرف معلوم ہے کہ سامنے دروازے بند ہیں، اس نے زلیخا نے بند کر دیے تھے دروازے، تالے ڈال دیے، تو تالے ڈالنے کے بعد گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں، لیکن اپنے بس میں اتنا تھا کہ میں بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں، تو اپنے بس میں یہ تھا کہ وہاں سے بھاگے، کہاں بھاگے؟ دروازے کی طرف، باوجود ہے کہ دروازہ مقفل نظر آ رہا تھا اور دروازہ بند تھا، تالے پڑے ہوئے تھے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کر لی کہ وہاں تک پہنچ گیا۔ تو جب بندے نے یہ دو کام کر لیے، ایک اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا، اور دوسری طرف اپنے کرنے کا جتنا کام ہے وہ کر گزرا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میرا کام ہے، اب میرا کام ہے۔ دروازے کھل گئے اور ساتھ میں مالک مکان سامنے کھڑا ہوا نظر آ گیا، اللہ نے بچا لی۔ تو یہ سبق، یہ واقعات جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں، یہ محض قصہ کہانی اعوذ باللہ نہیں ہے، محض افسانہ نہیں ہے، یہ سبق دینے کی بات ہے، سارے سبق اس میں موجود ہیں۔ کیا؟ لقد ہمت بھی وہم بہا، خیال ان کو بھی آیا، جس کے معنی یہ کہ دل مائل ہوا، جس کے معنی یہ کہ دل کی نفسانی خواہش پیدا ہوئی، اس کے باوجود کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں کس طرح اس کو غلط اور نافرمانی میں استعمال کر سکتا ہوں، وہ احساس دل میں پیدا کر کے جو اپنے کرنے کا کام تھا وہ کر گزرے، بھاگ پڑے وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر۔ تو یہ سبق دے دیا ہم سب کو، ہر مسلمان کو، کہ جب کبھی ایسی آزمائش آئے، گناہ کے داعیے دل میں پیدا ہوں، گناہ کے تقاضے دل میں پیدا ہوں، تو کیا کرو؟ پہلا کام تو یہ کہ ان تقاضوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرو، مجھے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، مجھے یہ جسم دیا، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے، مجھے ناک دی، مجھے ہاتھ پاؤں چلنے والے دیے، مجھے صحت عطا فرمائی، مجھے گھر میں آباد کیا، مجھے کھانے کو دیا، مجھے پینے کو دیا، اب میں اس کی نافرمانی میں ان ساری نعمتوں کو استعمال کروں، یہ تصور کرو، اور یہ تصور کر کے بھاگ کھڑے ہو، چاہے آگے دروازے بند نظر آ رہے ہوں لیکن بھاگ کھڑے ہو، اپنی قوت اور ہمت کو کام میں لاؤ اور بھاگ کھڑے ہو، تو وہاں جا کر پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بچا لیں گے انشاءاللہ۔